السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء ٹی وی۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مکمل قرآن کا جو تجوید اور مختصر تفسیر کا کورس ہے، اس کا لیکچر نمبر 19 لیکچر نمبر 19 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کو سیکھیں گے۔ اس کی تجوید اور اس کی مختصر تفسیر وغیرہ سیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کی تجوید سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو سیکھنا بہت افضل کام ہے اسلام کے اندر، ہر مسلمان کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ اپنی زندگی میں دینی زندگی صحیح طرح گزار سکتا ہے اور نہ آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اس کی تجوید سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم، قال یہاں پہ قاف موٹے والا ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ یا آدم یہاں پہ چھوٹی مد ہے، جس کی وجہ سے اس کو 1 سے 3 گنا لمبا کریں گے۔ انبئهم یہاں پہ نون کے اوپر ساکن کی وجہ سے اخفا ہوگا، اور آگے جو ہا ہے وہ سینے والی ہا ہے۔ انبئهم باسمائهم یہاں پہ آخر میں میم ساکن اور آگے با آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، اور آگے باسمائهم یہاں پہ میم زبر الف ماں کے اوپر بڑی مد ہے، کیونکہ آگے حمزہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو 3 سے 5 گنا لمبا کریں گے، 3 سے 5 الف جتنا لمبا کریں گے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا یہاں پہ چھوٹی مد ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھی 1 سے 3 گنا لمبا کریں گے۔ آگے جس طرح پہلے انبئهم تھا، اسی طرح انبأهم یہاں پہ نون ساکن اور آگے با ہے، جس کی وجہ سے اخفا ہوگا، اور آگے بِأَسْمَائِهِمْ یہاں پہ پھر میم زبر الف کے آگے حمزہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بڑی مد ہے، اس کو 3 سے 5 گنا لمبا کریں گے۔ قال ألم أقل لكم، قال یہاں پہ قاف موٹا ہوگا، ألم أقل لكم آگے پھر قاف موٹا ہوگا، إني أعلم إني یہاں پہ چھوٹی مد ہے، اس کو 1 سے 3 گنا لمبا بھی کریں گے، اور اس کے نون کے اوپر تشدید ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ غنہ کریں گے۔ انی اعلم یہاں پہ الف اور عین کا جو ہے اس کا پراپر فرق کریں گے۔ غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض یہاں پہ غین کو موٹا کریں گے، آگے غیب السماوات سین کے اوپر تشدید ہے، اس پہ سٹی کی آواز نکالیں گے، اس کو موٹا بھی نہیں کرنا، اور والارض یہاں پہ را بھی موٹا ہوگا، ضاد بھی موٹا ہوگا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ یہاں پہ وَأَعْلَمُ الف اور عین میں فرق واضح کریں گے۔ ما تبدون با کے اوپر حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہے، جس کی وجہ سے قلقلہ کریں گے۔ وَمَا كُنتُم نون ساکن کی وجہ سے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وَإِذْ قُلْنَا زال کو بری کریں گے وَإِذْ نہیں ہے وَإِذْ قُلْنَا قاف موٹا ہوگا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ لام کے اوپر بڑی مد ہے جس کی وجہ سے اس کو 3 سے 5 گنا لمبا کریں گے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا سین کو پراپر سین کے مخرج سے نکالیں گے اس کی جو ہے دانتوں کو ملا کے سین سا اس کے سیٹی کی آواز بھی نکالیں گے اور فَسَجَدُوا آگے الف ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ چھوٹی مد ہے اس کو 1 سے 3 گنا لمبا کریں گے إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا اس کو بھی 1 سے 3 گنا لمبا کریں گے آگے ابلیس با ساکن ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر قلقلہ کریں گے تو یہ سارے پوائنٹس آپ غور کرتے رہا کریں اور اس کے صحیح مخارج کے ساتھ اس کو نکالا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح طرح پڑھنے کی جو ہے کوشش کیا کریں ابا واستکبر وکان من الکافرین ابا واستکبر را کو موٹا کریں گے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آخر میں را باریک ہوگا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو یہ ہماری آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 سورۃ البقرہ کی تجوید تھی ہم نے دیکھا اس میں مخارج تھے کس طرح نکالنے ہیں اور اس کی جو ہے تلفظ کے ساتھ کیسے اس کو تلاوت کرنی ہے ابھی ہم اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہا ہے اور کیا سمجھا رہا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں سارا واقعہ پیچھے چل رہا ہے فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا اور یہ سارا ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں آج کے لیکچر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم اللہ نے کہا اے آدم تم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ چنانچہ جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے ان کو بتائے ان چیزوں کے نام قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی بھید ہیں غیب السماواتی جو بھی بھید ہیں جو نظر نہیں آتے ان سب کو میں جانتا ہوں اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم کچھ چھپاتے ہو مطلب اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدوا چنانچہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا ابا واستکبر اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا وکان من الکافرین اور کافروں میں شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت اور دوسری آیت جو ہم نے آج سیکھی ہے اس میں کیا کہا اللہ نے کہا آدم علیہ السلام سے اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے قال الم اقل لکم تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے سب کا علم ہے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا اس میں ایک تو پوائنٹ ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے ان سب باتوں کا علم ہے جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو
فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کے بارے میں مفتی صاحب نے پوائنٹ لکھا ہے وضاحت میں مختصر تفسیر میں کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا، بڑائی کا سجدہ تھا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعض میں تعظیم کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ سجدہ کروانا اس بات کا مظاہرہ بھی تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط انسان۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے لکھا ہے ابلیس کے انکار کے بارے میں کہ ابلیس نے انکار کیا۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگارنا کتنا بڑا گناہ ہے، مطلب اپنے آپ کو بڑا دوسروں سے سمجھنا اور اس کو دوسروں کو بھی کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا حکم دل و جان سے پورا کرے۔ تو یہ پورا نہیں کیا اللہ کا حکم تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آج ہم اسے شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اور ابلیس ہمیں برے کاموں کی طرف شیطان مائل کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا بھی دی۔ تو اس لیے اللہ کا کوئی بھی حکم ہو اس کو پورے طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ تو آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 سیکھی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی آیت سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔